بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا آسان کام نہیں۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، قرآن پاک سے آسان کوئی کام بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو ہم نے آسان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے دلوں میں یہ ٹھان لیا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم قرآن پڑھتے بھی کب ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، خیر و برکت کے لیے۔ یہ دو ہی چیزیں ہمیں پتہ ہے، ایک تو برکت کے لیے، ایک اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ زندوں کی کتاب ہے، سمجھو تو صحیح۔ یہ اندھیرے میں روشنی دکھانے کا کام کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلائیے۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ قرآن کھولو گے، پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر وہ غلط کام جس میں انسان کا خود اپنا نقصان ہے، انسان اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ شراب سے بچا، اللہ زنا سے بچا، اللہ برائی سے بچا، اللہ گانے سے بچا، موویز دیکھنے سے بچا، کسی کو برا کہنے سے بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ راستہ کن کا تھا۔ وہ راستہ شرابیوں کا تھا، وہ راستہ جواریوں کا تھا، وہ راستہ زانیوں کا تھا، وہ راستہ بری باتیں پھیلانے والوں کا تھا، بری باتوں کا تذکرہ کرنے والوں کا تھا۔ یہ ساری چیزیں مولا ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن لوگوں پر آپ کا عذاب ان لوگوں پر پڑا ہے۔ قرآن کریم آسان کتاب ہے۔ یہ تو میں نے ایک سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتایا، پوری بھی میں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، 2 آیتوں کا میں نے ترجمہ بتایا۔ یہ اصل مقصد ہے قرآن کا کہ انسانوں کو گناہوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آئے، گندگی سے نکال کر نظافت اور پاکی کی طرف لے کر آئے، جہنم سے نکال کر یا جہنم کے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر یا جنت میں داخل کرائے۔ یہی تو قرآن کا پرپس ہے، یہی تو قرآن کا مقصد ہے، یہی تو قرآن کا نچوڑ ہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ بندے کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو، تال میل مضبوط ہو۔ کوئی چیز آسان نہیں ہوتی، سیکھنی پڑتی ہے۔ جس طرح سے انسان نے پیسے کمانے کے طریقے بنائے، ہزاروں طریقے۔ پہلے آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی پیسہ کمانا آسان ہے، وہ کہے گا نہیں، لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے قرآن پڑھنا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے، کنڑا بولنے والے، تمل بولنے والے، اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ لینگویجز جو کہ انڈیا میں بولی جاتی ہے، مراٹھی بولنے والے، اور بہت ساری لینگویجز جو انڈیا میں بولی جاتی ہے وہ بولنے والے ہیں۔ عربی ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے یا مدر لینگویج نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں، کیسے سیکھیں؟ تو اسی کے لیے ہم نے آن لائن کلاسز رکھی ہے۔ ہم بار بار اپنا نمبر دے رہے ہیں، ای میل ID دے رہے ہیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے ہم سے قرآن پاک سیکھیں، اور انشاءاللہ ہم وِد تجوید آپ کو قرآن پاک سکھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ بس آپ آئیے تو صحیح، سیکھیے تو صحیح۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر آپ نے ٹھان لیا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تبھی آئیے۔ آپ 10 دن پڑھیں گے، 5 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، پھر اپنے انہی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو آپ کا کام نہیں ہے یہاں پر۔ جس طرح ہم کسی چیز کا یا کسی کا سبسکرپشن خریدتے ہیں تو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار میں اپنے دن برباد نہیں کروں گا، میں نے 1 مہینے کا فلاں اپلیکیشن کا سبسکرپشن خریدا ہے، تو اس پہ آنے والے موویز کو، ویب سیریز کو آپ دیکھتے ہو، آپ اپنا پیسہ برباد نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن سے کیوں ناراضگی ہے آپ کی؟ کیا اس لیے کیونکہ ہم مفت میں مسلمان بنے ہیں؟ کیا اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیوں ناراضگی ہے؟ ایک وہ شے جو آپ کو جہنم میں ڈال سکتی ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو اور اسے دیکھ بھی رہے ہو اور من بھی بنا لیا ہے کہ توبہ نہیں کریں گے، گناہ کرتے جائیں گے۔ پھر اللہ سے کیا ناراضگی ہے؟ اللہ کے قرآن سے کیا ناراضگی ہے؟ آئیے اللہ کی طرف، سیکھیے قرآن، اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا،
وداؤٹ ترجمہ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اس کی بھی کوششیں جاری ہے۔ اور بیسک آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے نہ قاعدے کا ہے، انشاءاللہ شروع سے اسٹارٹ سے ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، محبین تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔